نبينا وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ حضرات گرامی، یہ تجویز نمبر 5 ہے جو اسرائیلی جارحیت سے متعلق ہے۔ اسے مجلس منتظمہ جمعیت علماء بہار نے منظور کیا ہے، اور آج کی اس مجلس سے باپو سبھاگار کا کھچا کھچ بھرا ہوا مجمع اور مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کی سرزمین پٹنہ کا گاندھی میدان آدھا سے زیادہ بھر چکا ہے۔ آپ سب کو تائید کرنی ہے اسرائیلی جارحیت کے خلاف، اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور ایسی صدا اس کی حمایت میں بلند کرنی ہے کہ امریکہ کے در و دیوار ہل جائیں۔ جمعیت علماء بہار کی مجلس منتظمہ رسوائے عالم غاصب اسرائیل کے درندہ صفت حکمرانوں کی سفاکانہ اور وحشیانہ مسلسل بمباری کے خلاف شدید نفرت و حقارت کا اظہار کرتی ہے۔ اسرائیل کی بربریت اور بہیمانہ بمباری گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے سے نہتے معصوم بے گناہ بچوں اور عورتوں پر مستقل جاری ہے، جس کے نتیجے میں شہر کے شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس وقت فلسطین اور فلسطین ہی نہیں، لبنان میں ایک قیامت صغریٰ برپا ہے۔ اسرائیل کے بمبار طیاروں نے امریکہ کے تباہ کن ہتھیاروں کے ذریعے انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے اسپتالوں، اسکولوں، مسجدوں اور شفاخانوں کو بھی ملبے میں تبدیل کر دیا ہے، جس میں لاتعداد معصوم بچے بھی ملبے تلے دب کر جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے مظلوم فلسطینیوں کو امدادی سامانوں کی فراہمی میں بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ افسوس کہ فلسطین میں غاصب اسرائیلی حکومت کی وحشیانہ بمباری سے 50,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن افسوس، انسانی حقوق کا مسلسل راگ الاپنے والے عالمی ادارے اسرائیل کی اس جارحیت کے بارے میں خاموش ہیں۔ مغربی طاقتوں اور ان سے وابستہ اداروں کا مصلحت آمیز رویہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان تمام وحشیانہ کارروائیوں کا کھلے عام حمایتی دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک کہا جانے والا امریکہ ہے، بزرگ شیطان۔ اس لیے امریکی حکومت کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ فلسطینیوں پہ مظالم کے سلسلے میں دنیا کی حکومتوں کا دوہرا معیار سامنے آ چکا ہے، جبکہ دنیا کے امن پسند عوام سراپا احتجاج ہیں، فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب اسرائیل کے خلاف مسلسل آواز بلند کر رہے ہیں، مگر افسوس کہ عالمی قوتیں خاموش ہیں۔ جمعیت علماء بہار کی مجلس منتظمہ اور جمعیت علماء ہند اپنی روایات کے مطابق ہمیشہ فلسطینیوں کے حق کے ساتھ کھڑی ہے، اور اقوام متحدہ، یورپی یونین، ورلڈ مسلم لیگ، حکومت ہند اور تمام انصاف پسند بین الاقوامی اداروں سے اپیل کرتی ہے کہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور بہیمانہ جنگی کارروائی کو بند کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ یہ کانفرنس دنیا کے تمام امن پسند ممالک سے مطالبہ کرتی ہے کہ اسرائیل کی حمایت اور اس کے لیے جنگی ساز و سامان کی فراہمی کو بلا تاخیر بند کرائے، تاکہ فلسطینیوں کے لیے انسانی ضروریات کی رسائی ممکن ہو سکے۔
جمعیت علماء بہار کی یہ کانفرنس استقلال اور حریت پسند فلسطینیوں کو اپنی قلبی ہمدردی کا یقین دلاتی ہے اور ان کے مطالبہ حریت و آزادی کی دل و جان سے تائید کرتی ہے، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فلسطینیوں کے حوصلے اور ہمت کو بلند فرمائے، ان کی شہادت کو قبول فرمائے، غیب سے ان کی نصرت کا انتظام فرمائے، اور ظالم طاقتوں کو اور ان کے ہم نواؤں کو نیست و نابود فرما دے۔ بہت بہت شکریہ۔ عزیز دوستو، ہماری آج کی یہ محفل، ہمارا آج کا یہ اجلاس، ہماری آج کی عظیم الشان تاریخی کانفرنس، یہ پرزور لفظوں میں اسرائیل اور اسرائیل کے مددگاروں کی مذمت کرتی ہے، ان کی تردید کرتی ہے، جو اسرائیل کی بدترین دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم فلسطین کے غیور مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی اور یکجہتی کرتے ہیں، اور جو دکھی ہیں ہم ان کے دکھ پر افسوس کرتے ہیں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم دنیا کی ان سپر پاور طاقتوں کو آج کے اسٹیج سے چیلنج کرتے ہیں، کیا یہی انسانیت ہے؟ کیا یہی انصاف ہے؟ کیا یہی ہمدردی ہے کہ ظالم کے ہاتھ مضبوط کیے جا رہے ہیں اور بے گناہ مظلوموں کو ان کے ہی ملک میں تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے؟ مذمت امریکہ کی ہونی چاہیے، برطانیہ کی ہونی چاہیے، اسرائیل کے مددگاروں کی ہونی چاہیے۔ پوری دنیا جانتی ہے، جتنے یقین سے کہا جاتا ہے امریکہ امریکیوں کا ہے، برطانیہ برطانیوں کا ہے، سارا ملک ان ملک والوں کا ہے، تو فلسطین فلسطینیوں کا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے غاصب یہودی اسرائیل سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اگر وہ جنگ لڑتے ہیں، ان کو دہشت گرد کہا جائے گا۔ ہماری آج کی کانفرنس ان مجاہدین کی تائید کرتی ہے، ان کی شہادتوں اور قربانیوں کی قبولت کے لیے دعا کرتی ہے، اسرائیل کے حمایتیوں کی پرزور لفظ مذمت کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک خطاب باقی ہے صدر محترم سے پہلے، انتہائی اہم خطاب ہے۔ اتر پردیش کے جمعیت علماء کے صدر، اتر پردیش کے امیر شریعت حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں، ہم سب کے محبوب اور چہیتے، ایک بہت بڑے ادارے مدرسہ شاہی مراد آباد کے محتمم، جمعیت علماء کے انتہائی فعال کارکن، ہم سب کے مربی اور مددگار اور سرپرست اور دوست حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب کا میں ان سے درخواست کروں گا وہ تشریف لے آئیں اور خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔